عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کی جو سیاست رہی ہے، ان کا جو اقتدار، اس پر مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، اور یہ وہ بلنڈر تھا جس نے ملک کے ایک کونے کی دوسرے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ اب اعتراف کافی نہیں، صرف بلنڈر کرنے کا اعتراف کافی نہیں، اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا۔ اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا، اس گھڑی چور کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ ملک احمد خان صاحب، آپ نے سن لیا مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک تو اس چیز کا انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ کس طرح سے اس کو بلنڈر تسلیم کیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے، اور پھر یہ بھی کہ یہ داغ دھونا پڑے گا، اس کو صرف بلنڈر تسلیم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ کس سے کہہ رہی ہیں مریم نواز یہ، ملک احمد خان صاحب؟ دیکھیں، وہ شاید اپنے ریزولو کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہمیں جو عمران نے ایک بالکل ایک فالس، ایک بالکل ایکسینچویٹڈ پوزیشن انہوں نے کریٹ کی، جس میں انہوں نے اپنی ہی تشریحات معیشت کی، اپنی ہی تشریحات سیاست کی، اپنی ہی تشریحات پاکستان کی ترقی کی انہوں نے بنا کر صرف ایک صرف بیانیے کی بنیاد پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ مریم نواز غالباً یہ ریزولو دے رہی ہیں، جو میری سمجھ میں جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک پبلک موومنٹ کے ساتھ، ایک اپنی بہتر حکمت عملی کے ساتھ عوامی تکالیف کا مداوع کرتے ہوئے ان ریئل ٹائم اپنی اس ڈیلیوری کے ساتھ جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ سے تو امتیاز رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی چیز پہ بھی فٹ پرنٹ دیکھیں، اپنی کارکردگی کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو اور اس قسم کے جھوٹ کو اور اس قسم کی ایک جو سیاست عمران نے کی ہے، اس داغ کو ہمیں دھونا پڑے گا۔ تو یہ ان کا ریزولو ہے جس کا وہ اظہار کر رہی ہیں۔ اچھا، مزید دیکھیے ان کی گفتگو، پھر ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے، یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے۔ قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جرم ثابت ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا۔ ملک احمد خان صاحب، آپ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے بھی کسی حوالے سے قریبی تعلقات تھے یا ہیں قمر جاوید باجوہ سے۔ یہ مریم نواز کا موقف ہے کہ 28 نومبر سے پہلے کچھ اور تھا ملک میں، 28 نومبر کے بعد کچھ اور ہے، یا مسلم لیگ نون یا پوری پی ڈی ایم یہی سمجھتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کیا؟ دیکھیں، میں دو باتوں پر تو وضاحت کر سکتا ہوں۔ اب میرا ضرور بڑا ایک نیاز مندی کا رشتہ ہے جنرل باجوہ سے، وہ کل کی نسبت آج زیادہ مضبوط ہے۔ وہ رادر جب وہ تھے بطور آرمی چیف تو شاید ہماری ایکسیس ان تک لمیٹڈ تھی اور ہم ان سے سیاسی معاملات پر بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اور شاید وہ ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ ہم نے کبھی کوئی سیاسی بات یا کوئی اس طرح کی بات چیت ان سے کبھی کی نہیں۔ میں پہلے بھی اس پہ آپ ہی کے چینل پہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں۔ ہاں، آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ جو عمران خان کی حکومت کو ایک سپورٹ حاصل تھی، جس میں بارہا عمران خود بھی کہہ چکے اور ایک پوزیشن ایویڈنٹ بھی تھی کہ انسٹیٹیوشنز کو گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے، جنرل باجوہ کی پوزیشن تھی۔ وہ سپورٹ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، میں نے اس حکومت کے لیے بھی، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے لیے بھی دیکھی، موجود تھی وہ سپورٹ انسٹیٹیوشنل میٹرز میں، چاہے وہ سفارتی معاملات ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، چاہے وہ کہیں اکانومی سے ریلیٹڈ ان کی انپٹ کی ریکوائرمنٹ کہیں تھی، تو اس کو تو میں نے ضرور میرے مشاہدے میں آئی۔ ہاں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ یہ میرا اس میں بالکل کوئی دو باتیں کہنے کی نہیں ہیں۔ نمبر 1، آپ یہ کہیں کہ کچھ عدالتی فیصلے ایسے ہیں جس پر میں معترض ہوں، کچھ ایسی پولیٹیکل پوزیشنز تھیں جس پر جس طرح سے مریم نواز کہہ رہی ہیں، جس پہ عمران کو جو سپورٹ بیس حاصل تھی،
اس کی میں نے آپ سے وضاحت کی ہے. تو ٹھیک ہے, اپنے اپنے کہنے کا طریقہ ہے, کوئی بات کیسے کہہ لے, کوئی بات کیسے کہہ لے.